السلام علیکم۔ CSS PMS کی جو سیریز ہم نے شروع کی تھی اس میں پاکستان افیئرز میں جو لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کو ایکسپلین کیا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکس کرنے والی ہے ارائیول آف محمد بن قاسم، کہ محمد بن قاسم کا جو انڈیا میں کس طرح سے آنا ہوا۔ پری اسلامک ایرا جب انڈیا میں اسلام ابھی نہیں آیا تھا تو انڈیا اور جو عربین پیننسولا ہے ان دونوں کی درمیان کیا ہوا کرتا تھا؟ ٹریڈ برسک ہوا کرتا تھا۔ ٹریڈ برسک مطلب ہیوی ٹریڈ ہوا کرتا تھا، تو بہت ہی زیادہ ٹریڈ ہوا کرتا تھا۔ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ایسٹرن سائڈ میں مونسون ہوا کرتی تھی تو عرب کی جو مرچنٹس تھے وہ انڈیا آتی تھی یا سری لنکا آتی تھی مسالوں کی خرید کے لیے، اور جب ویسٹرن سائڈ پر مونسون سٹارٹ ہوتی تھی تو وہ پھر عرب واپس جاتے تھے۔ اب اگر آپ لوگ نقشے پر دیکھیں تو یہ ہے ایسٹرن سائڈ، یہاں پر ہے انڈیا پلس سری لنکا، اور جو دوسرا طرف ہے یہاں پر ہے عربین پیننسولا۔ اب ہم جو بات کر رہے ہیں پیننسولا کے بارے میں، تو یہ پیننسولا کیا ہے؟ تو پیننسولا اصل میں ایک جیوگرافی کا ایک ٹرم ہے۔ یہ اصل میں اس طرح کی ایریا یا زمینی راستے یا جزیروں کو کہا جاتا ہے جو کہ تین طرف سے پانی کی طرف ہو، جس کی تین طرف پانی ہو اور ایک طرف خشکی ہو، تو اس طرح کی جو ایریاز ہوتی ہے اسے ہم پیننسولا کہتے ہیں۔ تو ایسٹرن مونسون میں عرب مرچنٹس یہاں پر آتی تھی جو مسالہ وغیرہ خریدنے کے لیے، اور جب ویسٹرن سائڈ پر بارشیں وغیرہ سٹارٹ ہوتی تھی تو وہ پھر وہاں پر واپس جاتی تھی۔ لیکن اس وقت جو سندھ تھا وہ مشہور تھا کس چیز کے لیے؟ اپنے ڈاکو کے لیے، سمندری ڈاکو کے لیے۔ سندھ تو آج کل بھی کافی مشہور ہے اپنے ڈاکو کے لیے، لیکن اس وقت جو مشہور تھا تو وہ سمندری ڈاکو کے لیے، سمندری لٹیرے کے لیے مشہور تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ان مرچنٹ شپس کا ویٹ کرتے تھے، اس پر پھر حملہ کرتے اور اسے لوٹتے تھے۔ 707 میں کیا ہوا کہ ایک مرچنٹ شپ جو کہ سری لنکا سے جا رہا تھا پرشین گلف کی طرف، یہ شپ بلانگ کرتا تھا عراق کی طرف سے، یہ عراق کا ایک شپ تھا، یہ جا رہا تھا وہاں پر پرشین گلف کی طرف جا رہا تھا، اس پر ان ڈاکوؤں نے اٹیک کیا۔ اس میں جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو کیپچر کر لیا اور ان کو سندھ لے جایا گیا۔ اب وہاں کے جو رولر تھے راجہ داہر، وہ تھی ایک ہندو رولر۔ اب آپ لوگ بتائیں کہ اگر آپ کی خیال میں کوئی کسی شخص کو لوٹ کر آپ کے علاقے میں لائے گا تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں نے ڈاکو کو ہی سزا دینا ہے، کیونکہ دس از بیکاز وہ آپ کے ملک کی بدنامی کے لیے ہی کافی ہے آج کل کے زمانے میں۔ اس وقت کیا ہوا کہ جو سندھ کا جو رولر تھا انہوں نے ان لوگوں کو جو کہ وہ سیلرز تھے، وہ کشتی میں سوار جو لوگ تھے، ان سب کو جیل میں ڈال دیا۔ اب اس شپ میں کیا تھی؟ وہ عورتیں تھیں اور بچے تھے۔ تو جب یہ سب کچھ عراق کی گورنر نے دیکھا، وہ تو حجاج بن یوسف اس وقت ایران کا گورنر تھا، انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو لوگوں کو چھڑوانے کے لیے، اپنے لوگوں کو ریلیز کرنے کے لیے حجاج بن یوسف کو ایک خط لکھا۔ اس خط میں انہوں نے دو ڈیمانڈز کی۔ کتنی ڈیمانڈز؟ دو ڈیمانڈز، کہ جتنے بھی سیلرز ہیں ان سب کو فری کر لیا جائے، اور جتنے بھی ڈاکو ہیں یا جتنے ان کے پیچھے لوگ ہیں ان سب کو سزا دی جائے۔ لیکن راجہ داہر نے اسے ریفیوز کر دیا۔ اب وہ عراق کا کیلف بینگ کیلف بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کہ وہ ایک بادشاہ کی طرح تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنا سب سے پہلی ایک جنگی وفد عراق کی طرف بھیجا جسے لیڈ کر رہا تھا عبید اللہ، لیکن وہ شکست کھا گئی۔ تو اس نے کیا کیا کہ 712 میں اس نے دوسرا وفد بھیجا جس کو لیڈ کر رہا تھا حجاج بن یوسف کے اپنے بانجے محمد بن قاسم۔ محمد بن قاسم اس وفد کو لیڈ کر رہے تھے اور وہ آئیں ملتان کی طرف۔ انہوں نے اس طرح سے وہاں پر اٹیک کر دیا اور بیٹل آف ارور وہاں پر سٹارٹ ہو گئے، جس میں راجہ داہر جو کہ لاسٹ ہندو رولر آف سندھ ہے اس کو شکست ہوئی۔
اب میں نے یہاں پر ایک ٹرم یوز کی لاسٹ ہندو رولر. تو لاسٹ اس وجہ سے کیونکہ اس کے بعد جب انہوں نے راجہ دائر کو شکست دی تو اس پر وہاں پھر ان مسلمانوں کی حکومت آ گئی اور سندھ اور ملتان کیم انڈر دا امیدز رول. امیدز کی جو ایک مسلم امپائر تھی اس کی رول کے انڈر یہ آ گئے یہ ملتان اور سندھ. اس کے بعد اسلام نے پھیلنا شروع کیا وہاں پر اور امیدز نے تقریباً 750 ہجری یا 750 عیسوی تک وہاں پر رول کیا. اس کے بعد ان کو ایواپوریٹ کیا یا ان کو ختم کر لیا گیا. اس کی جگہ پر آئے عباسیدز نے پھر وہاں پر رولنگ شروع کی. تو یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ویڈیو. امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے, اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. ملتی ہے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.